نامور صحافی، مشہور شاعر، ادیب، بیسٹ اینکر پرسن افضل ملک افغان سے ملنے پشاور حیدرآباد میں باور مارکیٹنگ آفس پہنچے۔ صبح کا آغاز نماز اور تلاوتی کلام پاک سے کیا۔ نماز ادا کیا، تلاوت کی۔ روزانہ کے حساب سے قریباً 1 میل کا دوڑ لگاتا ہے۔ اپنے باڈی کو فٹ اور سمارٹ رکھنے کے لیے سخت ورزش کرتا ہے۔ دیسی ناشتہ کیا۔ صبح کا ناشتہ مکے پراٹھے کے ساتھ ابلے ہوئے انڈے اور دہی سے کیا۔ معمولاً دفتر آتے ہی سب سے پہلے اخبار پڑھتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ ضلع شانگلہ اور شانگلہ پبلک سکول الپوری سے۔ بچپن میں آپ بہت شرارتی تھے۔ شرارت اور صحافت کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ آپ صحافت میں کیسے آئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ بچے جو ناٹی ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، وہ پیدائشی اس میں صحافت کا ایک میں کہوں گا کہ ایک کیڑا، ایک وائرس ہوتا ہے۔ تو میں بھی بچپن میں بڑا شرارتی تھا، مزہ آتا تھا جب میں لوگوں کے ساتھ جا کے ان کو تنگ کرتا تھا اور میں فیک انٹرویوز کرتا تھا۔ جی جناب، آپ کون ہیں، کہاں سے؟ تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شرارتی ہے۔ انہی شرارتوں کے بدولت آج میں ایک چھوٹا صحافی بن چکا ہوں۔ آپ کا وجہ شہرت کیا بنا؟ صحافت، شعر یا ناصافی؟ زیادہ تر جو ہے وہ ناصافی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھپا بھی میرا وجہ شہرت بنا۔ کئی دفعہ آپ نے یہ جملہ بولا ہے، منگ پہر وقت کے پاخ باچا خانیان پاتیو۔ اس سے کیا تاثر جاتا ہے؟ آپ باچا خان کے پیروکار ہیں یا اس وقت کے نیشنل پارٹی کی طرف بھی آپ مائل ہیں؟ میں نے اگر یہ بات کی ہے، اب بھی میں وہاں پہ کھڑا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یوں ہی مشت و گریبان نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ منگ ہر وقت کے پاخ باچا خانیان پاتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک نیشنلسٹ ہوں، جس دھرتی سے میرا تعلق ہے، جہاں پہ میں پیدا ہوا ہوں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ کام اگر ریسنٹلی 21 سینچری میں ہم دیکھیں تو باچا خان بابا نے کیا ہوا ہے۔ وہ پشتونوں کے لیے ایک مشعل راہ، ایک جس کو ہم پشتوں میں ڈیوہ کہتے ہیں، جس کو ہم لاٹین کہتے ہیں، پشتونوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اس لیے میں ابھی بھی باچا خان کا پیروکار ہوں۔ میں ایک نیشنلسٹ ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ باچا خان بابا نے اس دھرتی کے لیے، اس لوگوں کے لیے، پشتونوں کے لیے بہت کام کیا ہے۔ 33 سال وہ جیل میں رہے ان لوگوں کے لیے۔ تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں منگا ہر وقت کے پاخا باچا خانیان پاتی ہوں۔ وہ خدائی خدمتگار رہا اور میں بھی خدائی خدمتگار ہوں ایک شکل میں۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد شعر بولنے کے انداز میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ آپ نے ایک دفعہ ایک شعر بولا تھا، اے کشمیر پغم کا کڑا یارا۔ وہ جس جنونیت سے آپ نے بولا تھا شادی سے پہلے، آپ نے بعد میں بھی بولا تھا، لیکن وہ جنونیت نہیں تھا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ آپ نے بڑا وہ انٹرسٹنگ کوسچن کیا۔ یہ صحیح بات ہے، پتہ نہیں کیوں شادی کے بعد شاید اس طرح ہوا ہے یا بزنس میں آنے کے بعد اس طرح ہوا ہے، لیکن شعر جس انداز میں، جس دلچسپی کے ساتھ میں بولا کرتا تھا، ابھی میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جذبہ نہیں رہا، پتہ نہیں کہ کیا وجہ ہے۔ لیکن اس کو میں شادی سے کنیکٹ نہیں کروں گا۔ میں اتنا مصروف ہو چکا ہوں اپنے بزنسز میں، اپنے مختلف ایکٹیویٹیز میں، کہ اب میں شعر لکھنے میں بھی بڑا وہ دقت محسوس کرتا ہوں نا۔ میں ابھی 2-3 مہینے بعد ایک غزل کبھی کبھار لکھتا ہوں، کبھی ایک ہی مصرع، ایک ہی شعر لکھ دیتا ہوں۔ تو شاید یہ وجہ ہے، باقی شادی سے کچھ وہ نہیں ہوا ہے۔ اور میں یہ شادی کے بعد تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کنروی نو غگونه د خپل پری کی کہ زما نغمه سڑا نشوه لاس رشوه۔ شادی کے بعد تو میں ایک اور جذبے کے ساتھ آیا ہوں میدان میں۔ اچھا، عامر خان دنیا کا سپر سٹار ہے۔ وہ ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم نہیں دیا، یعنی کرن جی کو، آئرہ، جنید اور آزاد کو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے تمام دولت لیا جائے اور اس کی بچپن کو دوبارہ مجھے دیا جائے تو میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ باچا خان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے تھے۔ آپ نے ایک شعر لکھا تھا، ما د گلویش دغا پختن وجنی کور ته به کله راځي مړه یاره۔ آپ بھی کم ٹائم دیتے ہیں؟ This is what the reality is. Every star, we are facing this problem.
ایک تو بہت مزہ آیا، آپ نے بڑے تیاری کر کے آپ آئے ہیں انٹرویو کے لیے، آپ کو اشعار بھی یاد ہے، آپ نے بڑا انویسٹیگیٹ کیا ہے، سب کچھ بالکل اسی طرح ہے۔ اچھا میں بھی کبھی کبھار سوچتا ہوں، اور مجھے ایک ڈاکٹر صاحبہ کی بات یاد آتی ہے کہ جب میں ہاسپٹل گیا تو گلویش نے شکوہ کیا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ مجھے وقت نہیں دیتا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے کمال کا وہ جملہ مجھے بتا دیا کہ دیکھو، ابھی آپ کا وقت ہے، ٹائم ہے، جوانی ہے، اسے پیار دو، اسے وقت دو۔ یہ بزنسز، یہ آپ کا جو سو کالڈ آپ مصروف ہے، یہ چیزیں بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو صحیح بات ہے، میں پشاور میں رہتا ہوں، کبھی کبھار اسلام آباد، لاہور، کراچی تو جاتا ہوں، لیکن ابھی بھی گلویش کا یہ ماد گلویش لگا پختہ وجنی کورتبہ کل راضی مڑا یارا، وہ بار بار کالے بھی کرتی ہے، پوچھتا مطلب پوچھ گچھ بھی کرتی ہے کدھر ہے، کب آپ نے آنا ہے۔ تو ٹائم تھوڑا کم میں دیتا ہوں گلویش کو، اور انشاءاللہ I really want to overcome this کہ میں ان کو ٹائم دے دوں۔ اچھا، وہ کون سی خامی ہے جو آپ ختم کرنا چاہتے ہو لیکن ابھی تک ختم نہیں کیا ہے؟ بس ایک یہ کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت گلویش کو دوں، مطلب اپنے گھر کو۔ اچھا اور دوسری خامی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میں بہت چیزوں میں کمزور ہوں، کمیونیکیشن میں اسپیشلی، اردو میں، انگلش میں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسا بندہ بنوں کہ میرا جو میسج ہے، جتنا کمانڈ مجھے اپنی نیٹو لینگویج میں مطلب پشتو میں ہے، وائڈلی لوگ بڑے میں انسپائر کرتا ہوں، انفلوئنس کرتا ہوں کہ یہ پیغام آگے جائے اکراس دا بارڈر، میں لوگوں کو بتا دوں اپنا سٹوریز اس ریجن کے، اس خطے کے حوالے سے۔ تو چاہتا ہوں کہ کمیونیکیشن سکلز پہ کام کروں، اچھا تھوڑا بہت زیادہ کتابوں پہ کام کروں، لرن کروں اور لوگوں کو بتا دوں۔ تو اب بھی بہت سارے ہے، کمیاں ہے، خامیاں ہے، چاہتا ہوں کہ اس کو اوورکم کر کے پوری دنیا کو اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتا ہے، ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں، اور پورے یہ میرا ایک پختہ اس کو میں عقیدہ کہوں گا کہ چہرے پہ مسکان، مسکراہٹ، ہنسمکھ ہونا یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اچھا اور دنیا کے انٹلیکچوئل اس پہ بھی متفق ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، ایک اسمائل تو کم از کم آپ دیا کرو۔ تو یہ میرا عادت ہے، جدھر بھی میں جاتا ہوں، چاہے میرا کوئی سر کا دشمن کیوں نہ بیٹھا ہو، میں اسمائل سے شروع کر کے پھر ڈیبیٹ، مکالمہ، بات پھر میں اپنا کر دیتا ہوں، لیکن شروع میں اسمائل سے کر دیتا ہوں۔ اچھا اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم کہا ہے، جی یہ احسن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طرح ہے کہ آپ نے ہنسنا ہے، آپ نے لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ تو اگر آپ کا ایکسپریشن اس طرح نیگیٹو ہے تو آپ بات کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، آپ اس دنیا کے لائق بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اسی وجہ سے انسان یہ انس سے نکلا ہے، یہ پیار سے نکلا ہے، اچھا محبت سے نکلا ہے، اور پیار اور محبت کی پہلی نشانی جو ہے وہ ہنسی ہے، وہ خوشی ہے، وہ ایکسپریشن ہے۔ خود اپنے ہاتھ سے گارڈن میں پودے لگائے۔ شعر لکھنے میں بہت سارے لوگوں کا آپ پسند ہے، آپ کا پسند کون ہے؟ صاحب شاہ صابر صاحب مرحوم، اللہ ان کو بخشے، بہت زیادہ پسند ہے مجھے، پڑھتا بھی ہوں صاحب شاہ صابر صاحب کو۔ وہ ایک بہترین افسانہ نگار، ایک نثر نگار، اور ایک بہت بڑا پوئٹ تھا۔ جی آپ گھر میں غصہ کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل میں گھر میں غصہ نہیں کرتا، اور گلویش بھی گواہ ہے ان بات کی۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں گھر میں سب لوگ مجھے دیکھتے ہیں، کہ جب اچھا میں گھر آ جاؤں گا تو لوگ خوش ہوتے ہیں، بڑوں سے لے کر بچوں تک۔ اچھا تو میں اگر غصہ کروں تو ان لوگوں کی جو ہوپ ہے، جو امید ہے، وہ ختم ہو جائے گا بالکل اس پوری دنیا سے۔ وہ سوچیں گے کہ اب سربان بھی اس طرح ہے۔ تو میں نہ گھر میں غصہ کرتا ہوں نہ باہر۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں، بہت سارے لوگ مجھے گالی دیتے ہیں کمنٹس میں، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، موجود ہے فیس بک پہ۔ میں نے کسی کو اب تک ریئیکشنری موڈ میں رسپونڈ نہیں کیا۔ سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے کبھی کبھار میں ایک ویڈیو کر دیتا ہوں، اچھا لیکن ریئیکشنری موڈ میں نے، اور خدا گواہ ہے غصہ نہیں آتا مجھے لوگوں پہ، اچھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے یہ حسن تقویم ہے، اچھا ان کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ ریئیکشنری ہو کے۔ میں بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، رسپونڈ نہیں کرتا، اچھا اس وجہ سے غصہ بہت کم کرتا ہوں، یہ اچھا نیچرل عمل ہے، لیکن بہت کم کرتا۔ اچھا آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ دیکھو، میں اگر واضح بات کر دوں، لوگ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں ایسا تھا، ماں باپ کی دعائیں، استاد، یہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن میں آپ کو واضح بتاتا چلوں، میری کامیابی کے پیچھے میرا ہی ہاتھ ہے۔ اچھا اگر میں اسٹرگل نہ کرتا، مجھ میں وہ انتھوزیزم، وہ جنونیت وہ نہ ہوتا، تو میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں میں تھوڑا بہت کامیاب ہو چکا ہوں اچھا اپنے لحاظ سے، ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، فاصلہ ابھی تک ہے۔ اباسین صاحب فرماتے ہیں، لا پسیر کے میں پنیر ویشل ندا اباسینا مزل پاتے یو پلستے۔ ہاں ابھی بھی بہت کچھ میں نے سر کرنا ہے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی انسان کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس کا اپنا ول پاور، کمٹمنٹ، ڈیووشن یہ بہت ضروری ہے۔ میں اپنے کمٹمنٹ اور ڈیووشن کو سمجھتا ہوں کہ یہ میرے کامیابی کے پیچھے ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ایک کامیاب انسان کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ یہ کلیم کیوں نہیں کرتے؟ میں اس لیے نہیں کرتا، ہر ایک کی اپنی سمجھ ہے۔ میں اچھا، سمجھتا ہوں کہ میری ماں جو ہے وہ میرا والد صاحب فرماتے کہ وہ کامیاب عورت نہیں ہے لیکن میرے پیچھے میری ماں کا جو ہاتھ ہے، تربیت ہے، ٹیچنگ ٹریننگ ہے۔ میری ماں اگرچہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے اچھا، لیکن پھر بھی وہ حجرہ پاس جسے ہم کہتے ہیں، حجرہ جماعت، تو ہماری روایت، پشتون کلچر، وہ سب کچھ وہ جانتی ہے۔ اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں کی بھی ایک ہے، کوشش ہے، لیکن سب سے زیادہ میں پھر بھی کہوں گا کہ اپنا جو ڈیووشن ہے، کمٹمنٹ ہے، اور اپنا جو جنونیت اور جذبہ ہے، ان اچھا، کا ہی ہاتھ ہے۔ لو میرج یا ارینج میرج؟ یہ تو واضح بات ہے، دنیا کو پتہ ہے لو میرج ہے گلوش کے ساتھ۔ محبت تو کیا ہوگا، حسن میں کیا پسند ہے؟ آنکھ، ناک، بال، ہونٹ، کیا پسند ہے؟ میں یہ بھی بتاتا چلوں، میں ایک شاعر بھی ہوں، لکھاری بھی ہوں، لکھتا ہوں، آرٹسٹ ہوں، بہت زیادہ حسن پرست ہوں۔ حسن بہت زیادہ پسند ہے، قد قامت، اس کے ساتھ ساتھ لمبے بال، بڑی بڑی آنکھیں، سب کچھ خد و خال یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور مجھے حسن بہت زیادہ اٹریکٹ کر دیتا ہے، اور میں کبھی کبھار میں دنگ رہ جاتا ہوں کہ یہ کس شاہکار کا تخلیق ہے۔ تو مجھے قد کاٹ سے لے کے بالوں آنکھوں تک حسن میں سب کچھ پسند ہے۔ ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت بھی ہے، لڑکیاں آپ کو تو تنگ کر رہے ہوں گے؟ یہ بہت اگر ہم نکالیں گے خوبصورت، میں سمجھتا ہوں کہ ہوں، لیکن بہت تو زیادہ ہے۔ ہاں، یہ ایک کامن چیز ہے کہ جب بھی ایک انفلوئنسر یا ایک بندہ میڈیا کے اوپر آتا ہے، اور پھر ہمارا جو فیلڈ ہے، میں ملٹیپل وہ چیزوں میں کام کرتا ہوں۔ ایک وقت پہ میں شاعر بھی ہوں، کبھی کبھار میں سنگنگ بھی کرتا ہوں، میں یوٹیوب کے لیے ولاگنگ بھی کرتا ہوں۔ تو ہاں، مختلف لوگ میں تنگ تو نہیں کہوں گا لیکن اپروچ کرتے ہیں، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ میں ان کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک افسر افغانوں پشتو میں ایک مشہور ٹپا ہے کہ پلالی ہر سڑے مین دے بخ داغو دے چے لالے پرمین شنا۔ تو مطلب میں کس کس کو رسپونڈ کروں، کس کس کو میں سمجھاؤں، لیکن پھر بھی جب لوگ اپروچ کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، تو میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو، اور میں سمجھاتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے بینگ اے ہیومن کہ میں سب لوگوں کو انٹرٹین کرتا چلوں۔ جوانی میں آپ کا بابا بہت سخت تھا آپ کے بڑے بھائیوں کے ساتھ، آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی سخت رویہ رکھیں گے؟ بالکل نہیں رکھوں گا، وہ مطلب اب اپلیکیبل نہیں ہے اس زمانے میں یا اس سسٹم میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا والد صاحب بہت سخت تھے بے شک، تو ان کی مرہون منت ہے یہ سب کچھ۔ آج اگر میں افسر افغان ہوں تو ان میں اس کا کوئی نہ کوئی کردار ہے، ایک شکل میں، ایک زاویے سے۔ اگرچہ میں کبھی کبھار بہت تنگ ہو جاتا تھا، وہ بہت سخت تھا، میں شوقین تھا رباب کا، میں کبھی کبھار گانا گاتا تھا، حجروں میں جاتا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ مجھے اس چیز سے منع کرتا تھا، تو میں ان کو سخت سمجھتا تھا اسی دنوں میں، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک زاویے سے وہ بھی ٹھیک کر رہا تھا، کیونکہ بہت زیادہ تربیت ہو چکا ہے میرے ان چیزوں کا۔ بابا یا مما؟ مما۔ اچھا، آپ کے بابا کو آپ کے بھائیوں میں کون زیادہ پسند تھا؟ میرا ایک بھائی ہے، وہ کراچی میں ہائی کورٹ کا وکیل بھی ہے، بحر کمال۔ اچھا، وہ بہت زیادہ پسند، ان دنوں بھی پسند تھا جب وہ چھوٹا تھا، اور اب بھی وہ پسند ہے۔ اور میرا بابا مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ زیادہ باتونی ہے، ٹاکیٹیو ہے آپ، اور آپ باتیں زیادہ کرتے ہو، اس کو میں بہت زیادہ پسند نہیں تھا۔ اچھا، یہی شعر آپ نے لکھا تھا تو دسڑ دروازے لرے ساتا افغان خستا افغان دے چرتا بزی، کچھ دوریاں پیدا ہوئی تھی یا شک پڑ گیا تھا آپ کی محبت یہ پر؟ اسی شعر کا تسلسل ہے، ما د گلویش دغه پختنه وجنی کور ته به کله راځي مړه یاره۔ تو اس کو میں نے مطلب اس کے ایک جس طرح اقبال صاحب نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا ہے، تو میں نے اسی شعر میں وضاحت کیا ہوا ہے، گلویش استا افغان یم چرته وزم تیرې د زړه دروازې لرې ساته، کیونکہ وہ کبھی کبھار یہ گلے شکوے کرتی ہے کہ آپ بہت دیر سے آتے ہیں گھر، آپ کبھی کبھار
2 ہفتے بعد کبھی کبھار مہینے بعد آتے. تو میں نے گلویش کو کہا کہ گلویشا ستا افغان یم چھت بزم تیرے دروازے لے آخر تو آنا بھی یہیں پہ ہے نا. تو مطلب اس کو کنونس کرنے کے لیے ایک ناکام کوشش میں نے کیا ہوا ہے اس شعر میں. ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ راشد خان. راشد خان راشد، میں راشد کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میں اگر اپنے بعد کسی کو بہت زیادہ مطلب چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ ڈسکشن کرے، میرے ہاں رہے، تو وہ راشد خان راشد ہے. بہت قریبی دوست ہے، انتہائی خاکسار ملنسار. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دوستی کا معیار کیا ہے تو میں راشد خان راشد پہ انگلی رکھوں گا. کرن خان. کرن خان پشتو موسیقی کے ایک ایسے نام کہ جنہوں نے ابھی جتنے بھی ینگ بلڈ ہے، فریش بلڈ ہے، ان کی نمائندگی میں سب سے کلیدی کردار جس نے ادا کیا، اور موسیقی کے ساتھ اور اسپیشلی انتخاب میں معیار میں جس نے انصاف کیا وہ کرن خان ہے. بہت قریبی دوست ہے، میں اس کو استاد بھی سمجھتا ہوں اپنا موسیقی کے. اگر میں کبھی کبھار گاتا ہوں تو وہ بھی میں انسپائر ہوں کرن خان سے. معیار کے خیال رکھتے ہیں، بڑے ڈیسنٹ ہے، اور پشتو موسیقی میں بنیادی کام جس نے کیا ہوا ہے. آپ نے کرن خان کے بارے میں پوچھا تو جوانوں میں کرن خان نے بہت بنیادی کام کیا ہوا ہے. بختیار خٹک. بختیار خٹک، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ اگر مجھے بختیار خٹک جیسے دوست ملے ہیں، مشر ملے ہیں، تو میں بہت خوش قسمت ہوں. انتہائی مشفق، انتہائی پیار محبت بکیرنے والا، اور سب سے بڑھ کر بختیار صاحب کی جو بات ہے وہ ٹیلنٹ ہنٹنگ ہے. وہ جانتے ہیں کہ میں کس طرح ڈگ آؤٹ کروں پشتون ریجن میں ٹیلنٹ جو ہے موسیقی کے لحاظ سے میں بات کرتا ہوں. وہ ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں، لوگوں کو مواقع دیتے ہیں، اور اس کے جو بڑا ثبوت ہے وہ نوے رنگ پروگرام کی شکل میں ہے. بہت کچھ وہ کر چکا ہے موسیقی کے لیے اس مد میں کہ نئے لوگوں کو وہ انکریج کر دیتے ہیں. اور ایک اور ان میں ایک خصوصیت جو ہے بختیار صاحب کی اویلیبلٹی. آپ جس ٹائم بھی کال کریں بختیار صاحب جی افغان، تو بہت زیادہ مطلب وہ پیار دیتے ہیں. عباسین یوسفزئی. عباسین یوسفزئی ایک استاد ہے. عباسین یوسفزئی صاحب نے کھلے عام ایک محفل میں یہ بھی وہ کہہ چکا ہے کہ میرا یہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں یہ ڈریم کرتا، یہ میرا وش ہے کہ افسر افغان جیسے ہوگا. تو مجھ اس بات سے بڑی بات ہو نہیں سکتی. عباسین صاحب نے مجھے بہت پیار دیا ہوا ہے. جب میں پشاور آیا، شعر و ادب کی دنیا میں اگر کسی نے مجھے صحیح طریقے سے ٹرین کیا، پھر کمپیرنگ کی دنیا میں اگر کسی نے مجھے انگلی سے پکڑ کر ایک ایک بات سکھائی وہ عباسین یوسفزئی صاحب ہے. وہ بھی انتہائی پیار محبت والے انسان ہیں، اور اب بھی اس انداز میں پیار کرتا ہے جب وہ شروع سے پیار کرتا تھا، اور مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں. وہ فیوریٹ اینکر. حامد میر صاحب. فیوریٹ فلیئر. شاہد افریدی. فیوریٹ سنگر. ہارون باچا. فیوریٹ گیم. کرکٹ. فیوریٹ رائٹر. ہاشم ندیم ایک ناول رائٹر ہے، اچھا لگتا ہے. گل رنگی یا گلویش. لاسٹ ٹائم گلویش نے جب کال کیا تو گلرنگے کے بعد تو وہ شروع ہو گئی کہ گلرنگا اس طرح ہے اس طرح ہے. میں بھی شروع ہو گیا کہ گلرنگا. تو جب میں شروع میں گلویش کے بارے میں پوچھتا تھا تو وہ بات ہی ختم ہو گئی. ابھی بس گلرنگے کا سیشن شروع ہوا ہے. اچھا. تو گلرنگے نے مجھ سے گلویش تقریباً چین لیا ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ ایک بیلنس رکھوں. گلرنگے کے ساتھ وہ بیٹی ہے تو اس کے ساتھ جو محبت ہے وہ اپنا ایک ہے، اور گلویش اپنی جگہ پہ میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں گلویش کا. گلویش نے بہت پیار بھی دیا، اور گلویش نے میرے ساتھ بہت ناکام بھی کیا. حقیقی بات یہ ہے میں بہت بزی رہا اپنے ایکٹیویٹیز میں، میڈیا میں، اپنے یوٹیوب کے ساتھ، شعر و شاعری میں، لیکن گلویش نے بڑے صبر تحمل کے ساتھ مجھے اپنایا، مجھے پیار دیا. میں کبھی نہیں بولوں گا. اور گلویش اپنی جگہ پہ، گلرنگا اپنی جگہ. میاں بیوی دونوں ادیب ہے، آپ میں سے بہتر کون ادیب ہے؟ واضح بات ہے گلویش نے اگر تھوڑا بہت کچھ مطلب سیکھا بھی ہے. وہ کبھی کبھار میرا جو شعر ہے وہ مجھے بتاتی ہے کہ یہ ہے وہ ہے، اور بہت پسند بھی کرتی ہے، دلچسپی بھی لیتی ہے ادب میں. تو مجھ سے رنگ لے چکی ہے، کیونکہ گلویش کو پتہ تھا کہ میں ایک شاعر ہوں، مجھے شعر پسند ہے.
تو گلویش اسی بنیاد پہ وہ بھی شعر پسند کر دیتی ہے. تو وہ گلویش خود بھی کہتے ہیں کہ میں شاگرد ہوں شعر میں ادب میں افسر افغان کا. تو وہ مجھ سے انسپائر بھی ہے اور جو چیزیں ہے وہ کریڈٹ بھی مجھے دیتی ہے. تو واضح بات ہے کہ میں ذرا زیادہ لکھتا ہوں اور عمر بھی زیادہ ہے اس میدان میں اس سے پہلے آیا ہوں. تو ورنہ میں اس کو ضرور مطلب اگر وہ میرے ہم اثر ہوتی یا شعر و ادب میں مجھ سے پہلے آتی تو میں ڈیفینیٹلی ان کو کریڈٹ دے دیتا. آپ ایک سرٹیفائڈ یوٹیوبر ہیں. یوٹیوب کے علاوہ آپ کا ذریعہ مدن کیا ہے؟ یوٹیوب کے علاوہ میں بزنس بھی کرتا ہوں. ابھی بزنس میں آیا ہوں, کچھ 3-4 سال ہو گئے ہیں ریئل اسٹیٹ میں. یہ کرن خان صاحب کا نام جو آپ نے لیا, کرن خان صاحب اور میں نے ایک جوائنٹ وینچر کیا ہوا ہے. ڈاکٹر قدیر صاحب بھی ہے ہمارے ساتھ. مارکیٹنگ ایک کمپنی ہے باور مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ. اچھا. اور یہ بھی اسی بنیاد پہ کہ میں سمجھتا ہوں پلار میں افلاطون نو خویل بھائی خیٹا غزل نہ غواڑی ڈوڑے غواڑی. پشتونوں کو اب شعر و شاعری کے ساتھ, غزل کے ساتھ اور دنیا میں جتنے بھی مختلف شعبے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بزنس پہ, اپنے روزگار پہ, کاروبار پہ بھی سوچنا ہے. تو میں اپنا کاروبار بھی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب سے بھی تھوڑے بہت پیسے. مہان ہے کہ کتنے پیسے کماتے ہیں یوٹیوب سے جڑے ہوئے جتنے بھی پروگرامس ہیں. مطلب میں یوٹیوب پہ آتا ہوں, فیس بک پہ آتا ہوں تو لوگ پھر دیکھتے ہیں, کمپیرنگ کے لیے بھی مجھے بلاتے ہیں, مختلف ایونٹس کے لیے, مختلف ایڈورٹیزمنٹ کے لیے. تو کم از کم ماہانہ مور دین 100,000 روپے میں کماتا ہوں یوٹیوب اور اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی پروگرامس ہیں اس سے. اس کے علاوہ کتنے پیسے کماتے ہیں؟ اس کے علاوہ میں اپنے مارکیٹنگ کمپنی سے بھی پیسے کماتا ہوں. مارکیٹنگ کا تو اپنا ایک اصول ہے, جب مارکیٹ کا مزہ ہو, جب مارکیٹ کا ایک سرکولیشن ہو کیپٹل کا, تو ماہانہ آپ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ مختلف مطلب وہ آتے ہیں مارکیٹ سے. تو پیسے تو ہم کماتے ہیں, شکر ہے. دوپہر کے کھانے کا اہتمام کیا. کھانے میں کابلی پلاؤ, دال, لوبیا, بھنڈی, قیمہ اور سلاد سے تازو کی. یہی بتائیے کہ کھانے میں کیا پسند ہے؟ باسین صاحب کے بارے میں آپ نے جو وہاں پہ کوشچن کیا, باسین صاحب فرماتے ہیں کہ بغیر مغز کھانے کے اور مار کھانے کے مجھے سب کچھ پسند ہے. شکر الحمدللہ کھانے میں سب کچھ پسند ہے. اور میں کوئی اس طرح وہ نہیں رکھتا نا معیار کہ یہ پسند ہے یہ نہیں. البتہ میرے جو اپنے گاؤں کے اس کو ہم جو شوپڑ روجی کہاں کرتے ہیں پشتو میں, شوپڑ دینی روجی, وہ مجھے بہت پسند ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے یہ تو کوئی قابلی پلاؤ ہے, وہ مجھے بہت پسند ہے اپنے ماں کے ہاتھوں کا. اس پہ ہم خاص قسم کے وہ جو سچو وڑی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر, اور پھر وہ اس میں جس کو آپ لوبیا کہتے ہیں اس کو ہم شوپڑ کہتے ہیں شانگلہ میں. وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. میں ہر رات وہ کھاتا ہوں جب میں شانگلہ میں ہوتا ہوں, اور باقی جو بھی چیز آ جائے کھانے میں وہ کھاتا ہوں. گھر کا کھانا پسند ہے یا بازار کا؟ بہت زیادہ گھر کا کھانا پسند ہے. اور میں جدھر بھی جاتا ہوں اپنے دوستوں کے یہاں بھی, تو میں زیادہ تر پریورٹی گھر کے کھانے کو دے دیتا ہوں کہ اگر گھر کا کھانا ہو وہ بہت زیادہ پسند ہے. کوکنگ کرتے ہو؟ نہیں, کھانوں میں زیادہ کیا چیز اچھا پکاتے ہو؟ کوکنگ بالکل میں نہیں کرتا, بہت زیادہ ویک ہو اس میں. کبھی کبھار گلویش کہتی ہے کہ چائے پکانا تو سیکھ لو, وہ بھی میں نہیں پکا سکتا. اور میرے جو دوست احباب ہے وہ بھی مجھ سے ناراض ہے اس بات پہ. کبھی کبھار ہم ہائکنگ پہ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو, بندے کچھ کام تو کرو. کٹنگ وغیرہ, یہ جو سلاد بنانا, یہ کچھ کر سکتا ہوں. میں ایڈیشن کر لیتا ہوں. جی جی کیوں نہیں, ضرور. جو آپ نے کہا کہ کیا پکا سکتے ہو, میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ دماغ پکانے کے علاوہ آپ کو کیا آتا ہے. افسر افغان کے ساتھ تو ہم مطلب ایک ہی ٹیم کے لوگ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں. تو یہ جب یہ نہیں ہوتے ہیں تو مطلب کہ ہمیں اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب بالکل بھی مطلب ہے کہ جہاں ایک چیز میں جان نہیں ہوتی تو انسٹیٹیوشن میں یا جب بھی ان کو ہم ملتے ہیں تو مطلب ہے کہ یہ ہمیں ایک تحریک دے دیتے ہیں. اور بڑا مزہ آتا ہے ہمیشہ, ہر موقع بھی کوئی نہ کوئی میں ہم شعر تو یاد نہیں, مگر یہ ہے کہ شعر بڑے موضوع اور بہت اچھی جگہ پہ مطلب ان کے شعر فٹ آتے ہیں نا, انکلوژن بن جاتی ہے کہ موضوع کے لیے. ڈاکٹر صاحب, افسر افغان آپ کا بہترین دوست ہے. آپ کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ افسر افغان کے بارے میں تو مجھے جتنا پتہ ہے میرے خیال میں اتنا کسی اور کو پتہ نہیں ہوگا. افسر افغان ایک تحریک کا نام ہے, اور افسر افغان میں مختلف میں نے بہت سارے ایسے چیزیں دیکھی ہیں اس کی پرسنالٹی میں جو کہ ینگ جنریشن میں بہت کم پائی جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ کام کرنے کا ایک الگ جذبہ ہے, اور ہمیشہ مطلب یہ ہے کہ اپنی فیلڈ میں کچھ الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے علاقے کے لیے خصوصاً شانگلہ کی لوگوں کے لیے, کیونکہ وہ ہمیشہ میں نے جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو شانگلہ میں جتنی ایشوز ہیں
جس طرح بھی یہ آج کل یہ وہاں پہ یہ جنگلات کے کا ایشو چل رہا ہے، وہاں پہ آگ کا ایشو تو سب سے پہلے میرے خیال میں پورے پاکستان میں افسر افغان نے آواز اٹھائی. اچھا اس طرح مائننگ کے لوگوں کے لیے، مزدوروں کے لیے انہوں نے سب سے مطلب ہے کہ پہلے وہ جتنی ان کی کوششیں ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں. تو یہ افسر افغان بہت مطلب ہے کہ ایک انتہائی ہی دوستی میں اور مطلب ہے کہ فیملی اورینٹیڈ اور اپنے علاقے کے لیے اور خصوصاً پختون کلچر کے لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، تو مطلب ہم تو یہ ینگ لوگوں کو بہت دیکھتے ہیں. تو میں تو بہت زیادہ انسپائر ہوں، اور ایک دوست ہونے کے ناطے مطلب ہے کہ ہمیشہ انہوں نے ہمیں کسی چیز میں ڈس اپوائنٹ نہیں کیا، اور بہت کیئرنگ لونگ اور مطلب ہے کہ بہت ہی اچھے ایک انسان ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ دوستی کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ دوستی تو ہمارے جو میوچول فرینڈ ہے وہ عباسین یوسفزئی صاحب ہے. اچھا اور عباسین یوسفزئی صاحب کو میں نے ایک دفعہ کہا تھا، ہمارے ایک پروجیکٹ تھا، تو ان کو میں نے کہا تھا کہ اس طرح کوئی آپ مطلب ہے کہ اپنی ہی فیلڈ کی کسی ایسے بندے کو ریکمینڈ کرے جس پہ آپ کو بھی مطلب ہے کہ کانفیڈنس ہو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ افسر افغان ہوتا. اچھا تو انہوں نے پھر ہمیں وہ ریکمینڈ کیا، اور پھر اس کے بعد مطلب ہے کہ پہلے تو کام کے سلسلے میں انٹریکشن ہوا، پھر وہ کام کے ساتھ ساتھ دوستی بھی بڑی، اور مطلب دوستی بھی بنی. اور ابھی مطلب یہ ہے کہ اکثر افسر افغان جہاں افسر افغان ہوتے ہیں وہاں ہم ہوتے ہیں، اور جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں افسر افغان ہوتا ہے. اچھا جی. محمد میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹر سے میٹنگ کیا، میٹنگ چیئر کیا، اہم اموروں پر تبادلہ خیال کیا گیا، میرا تعارف کروایا. ماریا، یہ بتائیے کہ افسر افغان بہت مشہور صحافی ہے، ادیب بھی ہے، شاعر بھی ہے، اور ایک سرٹیفائڈ یوٹیوبر بھی ہے. بہت سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن بطور انسان وہ کیسے ہیں؟ افسر افغان پچھلے 3-4 سال سے میں ادھر انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہی ہوں، ان کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے. افسر افغان انتہائی کانفیڈنٹ آدمی ہے. بہت سی باتیں انہوں نے ہم سے سیکھی ہیں. ایک ہاسپٹل سیٹ اپ ہے، ہم ڈفرینٹ تھراپیز اور ڈفرینٹ طریقے علاج کرتے رہتے ہیں یہیں پہ. تو افسر افغان ایک ذریعہ ہے ہمارے لیے، اس چیز کی تدریج کے لیے افسر افغان کو ہم نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ افسر افغان ایک پشتون آدمی ہے، لیکن اس کا جو ویژن ہے وہ بہت براڈ ہے. ہمارے عام طور پر پٹھان ایسے نہیں ہے، اگر میں ان کو بہت بڑی بڑی فیلڈز میں بھی دیکھا ہے، لیکن افسر افغان کی جو چیز ہے، جو خاصیت ہے اس کی ہے، وہ اس کا کانفیڈنٹ ہے، اور اس کی جو سوچ ہے وہ بہت وسیع ہے. تو اس وجہ سے وہ کافی مشہور بھی ہیں اور کافی آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر میروش، یہ بتائیے کہ آپ نے افسر افغان کے ساتھ کام کیا، کتنے عرصے سے اس کو جانتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں افسر افغان کو تقریباً 2 سال سے جانتی ہوں. میں جب یہاں آئی تھی تو ایک بہت کمفرٹیبل انوائرمنٹ ملا تھا مجھے. ان کے ساتھ میری بہت اچھے سے بات ہوتی ہے، بہت کمفرٹیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے، بہت فرینڈلی انسان ہے، جو کہ بہت کم ملتا ہے ایسے کسی آرگنائزیشن میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں آپ کام کرتے تو آپ کے کمفرٹ دینا بہت کم ملتا ہے آج کل. تو بہت فرینڈلی انسان ہے. جی. افسر افغان نہایت خاکسار اور ملنسار شخصیت ہے. رخصتی پر خود باہر آئے، گلے لگائے، ہاتھ ملائے، الوداعی ہاتھ ہلائے.